ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جملہ مستانفہ ہے، پیرنتھیٹیکل سینٹینس، یہ ہمیشہ تعلیلیہ ہوتا ہے، علت بیان کرتا ہے، کیونکہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ڈرنے کی وجہ کیا، کیوں ڈرو؟ کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، جس تاریخ کہ آپ اسے دیکھیں گے تو ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلانا چاہتی ہے، جس کو وہ دودھ پلانے والی ہے یا جس کو دودھ پلایا کرتی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو تو مدہوش پائے گا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ،
حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، اور ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی وہ پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہ بات اللہ نے اس پر لکھ دی ہوئی ہے کہ جو اس کو دوست بنائے یہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکنے والی آگ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اولاد آدم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر مر کے اٹھنے کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے تو فإنا خلقناکم من تراب، تو فی الواقعہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر گوشت کی ایک پھٹک سے، گوشت ایک منجمد قطرے سے، اس کو پھٹک اردو میں کہنا چاہیے، پھر تمہیں خون کی ایک پھٹک سے، اور پھر تمہیں گوشت کے ایک لوتھڑے سے، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، جس کی تخلیق، جس کی خلقت پوری ہو چکی ہوئی تھی اور جس کی خلقت پوری نہیں ہوئی تھی، جس کا سٹرکچر، جس کا پیکر، ڈھانچہ، سکلٹن پورا بن چکا ہوا تھا، اور اس کو بھی پیدا کیا ہے کہ جس کا پورا سکلٹن، ڈھانچہ ابھی نہیں بنا تھا. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اس بات کو واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور رحموں میں جس کو ہم چاہتے ہیں. یہ ماں جو غیر ذوی العقول کے لیے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ تو ذوی العقول میں اس کا شمار نہیں ہوتا. ایک مدت معین تک اس کو ہم پیٹ میں قرار پذیر رکھتے ہیں، ٹھہراتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ ہونے کی حالت میں پیدا فرماتے ہیں. یہ طفلن جو ہے باعتبار جنس کے کہا ہے، وگرنہ کم مخاطب ہے، تم سارے مل کے تو ایک بچہ نہیں ہو نا، تمہیں بچہ بچہ کر کے پیدا کیا جاتا ہے، تم بچوں کی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے. تو یہاں طفلن اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، ثم کے بعد ہے ثم نربیکم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنے جوبنوں کو پہنچو. یہ اشدہ جو ہے یہ اسماء جموع میں سے ہے، قواعد کی روح سے ان کو اسماء جموع کہتے ہیں. ان کی بحث فصول اکبری میں اور شافیہ میں آتی ہے، اس کی پہلے کتابوں میں بہت کم آتی ہے. جمع کی حالت میں استعمال ہوتا ہے، ان کا واحد نہیں استعمال ہوتا، تاکہ تم اپنی جوگنوں کو پہنچو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے بعض کو مار دیا جاتا ہے، یعنی بعض مر جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو ایک ایسی نکھد عمر، ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. یہ نیا علم اس کو حاصل نہ ہو سکے اور پرانا اسے یاد نہ رہ سکے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ زمین کو بجھا بجھا سا دیکھیں گے. یہ حمود جو لاہوری ہاں ہے، اس کے ساتھ حمود ہو، آگ کے بجھنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے چوبن کے چھننے کو بھی، مرجھانے کو بھی کہتے ہیں. تو زمین مرجھائی ہوئی یعنی بے آبادان اور بنجر اور ویران نظر آتی ہے. اس کو اردو میں اوسر بھی کہتے ہیں، اوسر زمین، بنجر زمین کو اوسر زمین. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جس وقت ہم اس پر پانی نازل فرماتے ہیں تو اہتزت،
وہ ترو تازہ جھومنے لگتی ہے. اہتزا یہتزو اہتزازن کہ مانے جھومنا. فلما رآ تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب. سانپ کے اس طرح جھومنے کو اہتزاز کہا ہے نا. حزا یحزو کے معنی ہوتے ہیں ہلانا. حزی الیک بجز ان نخلت تساقط علیک رطبا جنیا. تو جس وقت کسی فعل متعدی کو باب افتعال پر قیاس کیا جائے تو اس وقت اس کے اندر معنی لازم کے پیدا ہو جاتے ہیں. حزا یحزو کے معنی ہلانا. تو اہتزا یہتزو اہتزاز کے معنی خود ہلنا جھومنا. to wave about ادھر ادھر جھومنا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جس وقت ہم اس پر پانی نازل فرماتے ہیں تو اہتزت وہ زمین جھومنے لگتی ہے. یہ مجاز مرسل ہے، یعنی زمین کے اندر نباتات اگتے تو وہ جھومنے لگتے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں. ورابت اور وہ ابر آتی ہے زمین، ایسے پستی لگتی ہے جب اس کے اندر نباتات اگ آتی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھول پھل اگتے ہیں، جڑی بوٹیاں اور درخت ابر آتے ہیں، ایسا پتہ چلا زمین اونچی ہو گئی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور وہ زمین ہر طرح کے شاندار جوڑے، بہیج بہجت سے ہے، بہجت کے معنی شان و شوکت، ٹھاٹ، ہر طرح کے ٹھاٹ والے جوڑے وہ پیدا کرتی ہے. وہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. زمین سے جتنی نباتات ہے یہ ساری جوڑا جوڑا ہے، اس میں نر اور مادہ کا سسٹم ہے. اسی لیے بعض جگہوں سے کسی پودے کو کاٹو تو باقی پودے بھی خشک ہو جاتے ہیں، ان میں نر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ ان میں لگایا جائے تو پھر وہ دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں. تو ہر طرح کے شاندار جوڑے زمین پیدا کرتی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بات اس وجہ سے ہے کہ پروردگار کی ذات ہی برحق ذات ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور واقع یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ ایک حقیقت واقعی ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ اور یہ بھی ایک امر واقعی ہے کہ قیامت آنے والی ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کھڑا فرمائے گی جو قبروں میں ہے. یہ اگلی آیت میں ساتھ ہی کر لو تاکہ مضمون کو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ علم ہے ہی نہیں تو جھگڑا کیا. جس کو تو علم ہو وہ تو بات کرے، بھجا ہے جس کو علم ہی نہیں ہے اس طرح سے وہ ویسے کرتا پھرتا ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر نور عطا کرنے والی کتاب کے. ثانیہ اطف ہی وہ اپنے پہلوؤں کو موڑنے والا، اپنے رخ کو موڑنے والا. عام تکبر کی حالت میں اس طرح گردن موڑنے کی عادت ہے، گردن موڑ موڑ کے باتیں کرتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے، بھٹکا دے. لہو فی الدنیا خزی دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق اور قیامت کے دن اس کو جلن سار عذاب میں مبتلا کریں گے. یہ کیوں؟ ذالک بما قدمت یداک ہم یوں کہیں گے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ وہ چیز ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. دونوں ہاتھوں کا آگے بھیجنا یہ کنایا ہے کمائی سے. تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے یعنی تمہاری اپنی سیونگ ہے، یہ تمہاری اپنی کی ہوئی بچت ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو اس وقت تمہیں پیش آ رہی ہے. اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب اس صورت اور گزری ہوئی صورت کے درمیان ایک تعلق، یہ پہلے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ قرآن کی کتابی حیثیت کو اس وقت سمجھا جا سکے گا کہ جس وقت ہر صورت کا خاتمہ نئی صورت کی ابتدا کے ساتھ
اپنا تعلق ظاہر کرے، کنیکٹڈ آئیڈیا چلیں، پھر سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتاب ہے. نہیں تو ایسے بکھرے ہوئے مضامین ہوں گے، نہ کوئی سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا. اس پچھلی آیتوں میں پروردگار عالم نے اس سورہ انبیاء کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. جو اقترب للناس ہے، یہ لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹھٹھول ہے، وہ بے پرواہ، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے. جیسا ایک ناکارہ طالب العلم ہوتا ہے تو محنتی طالب علم جو ہیں ان کے ناخن بڑے ہوئے، حجامت بڑی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، میلیں چڑھی ہوئی اور حجامتیں بڑی ہوئی. ماں کہتی ہے کھانا کھاؤ، بیٹا کہتا ہے امی مجھے تھوڑا سا کام کر لینے دیں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو بے پرواہ سینما دیکھنے گئے ہوئے ہیں، گھومنے گئے ہوئے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، ایکسکرشن ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، تو یہ غفلت کی قسم کا کام ہے. رب کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. آخر میں جو ان کا قیامت کے آئیڈیے کو ایسے بوگس سمجھنا، وجہ اس کی کہ دیر ہو رہی ہے، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جلدی بتاتے رہے اس کے حساب سے تو قیامت کو گزر جانا چاہیے تھا. ابھی تک جو نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ خام خواہ ایک ڈر ہی بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم نے افراغ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، میں تک سے نہیں بتا سکتا کہ یہ تمہارے لیے اس کا پوسٹ پون ہونا، اس کی ریپریمنٹ، اس کا التوا میں پڑھنا، یہ تمہارے لیے امتحان ہے. یعنی تمہارے عذاب میں اضافہ کرنے کے اسباب اس میں مہیا کیے جا رہے ہیں کہ جتنا اس میں کوتاہی کرو گے اتنی سزا زیادہ ہوگی. جس وقت مجرم جرم کی حد تک کوئی جرم کرے لیکن اپنے آپ کو مجرم سمجھے، حاکم اسے مجرم سمجھتا ہے لیکن ذہنی طور پر اس سے اناد حاکم کو نہیں ہوتا. لیکن جس وقت وہ قانون کو ٹھوکریں مارے، قانون کا مذاق اڑائے، تمام عدلیہ کو گھٹیا سمجھے، اس تمام سسٹم کا منکر ہو جائے، پھر حاکم چاہتا ہے کہ پوری قوت اس پر استعمال کی جائے، ایسے عناصر کا سر کچلا جائے تاکہ ایسے عناصر دوبارہ پیدا نہ ہو. تو ایسی حالت میں تھوڑی دیر جو انہیں موقع دیا جاتا ہے، وہ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ جتنی برائیاں ہیں زیادہ سے زیادہ اکٹھی ہو جائیں تاکہ ہاتھ ڈالیں تو کوئی پہلو جو ہے وہ ایسا کمزور نہ رہ جائے. اللہ کریم بتائیں قیامت کا جو معاملہ ہے اس کی پوسٹ پونمنٹ میں میرا محبوب کہتا ہے کہ میں تک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ خاص طور پہ ایک ٹائم تک کے لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد تمہیں پکڑ لیا جائے گا. اب قیامت کے التوا کا مسئلہ ہے اور ابتدا اس کی قیامت سے چلی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، اور آخر میں جو ان کی غفلت کا سبب تھا اس کا پوسٹ پونمنٹ، تھوڑی دیر ہونا، اس کو آزمائش بتلایا. اب نئی صورت کے ابتدا کو دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تم تو کہتے ہو نا قیامت گزرے گی تو ہو کیا جائے گا، قیامت کا بگل ہی بجے گا تو تمہارا گگو بول جائے گا. یاد رکھو قیامت تو آنے والی ہے نا، این قیامت میں جا کے تمہارا حال تو دیدنی اور شنیدنی ہوگا. جو اس کا تمہیدی مقدمہ ہی ہے نا، انٹروڈکشن ہی ہے نا، جو پہلے بگل بجے گا نا اس سے ایسا زلزلہ مچے گا کہ پوری سرزمین ایک لمحے بھر میں جھٹکے کھانے لگ جائے گی، اور آدمی کی صورت ایسی ہوگی کہ جو دودھ پلانے والی ہے ماں مشکل سے مشکل وقت میں بچے کے غم میں شریک ہوتی ہے. شاید آپ کو آج سے 10-20 برس پہلے کا واقعہ یاد ہو کہ ایک مزدور عورت منڈی میں دانے صاف کر رہی تھی، لاہور کی بات ہے، اور شام تک اس کا بچہ گرد و غبار میں اٹا پڑا رہا، اس سے پیار نہ کر سکی. تو شاہدرے کی رہنے والی ہے، لاہور سے شاہدرے والے پل سے گزری جا رہی ہے، دریا راوی پر سے، اس طرح بچے کو اچھالتی ہے تو بچہ ماں سے ہاتھ پاؤں مار کے تو اس کا رسپانسیو ایٹیٹیوڈ دیتا ہے کہ میں تمہاری اس بات سے خوش ہوں. تو بچہ اس طرح جو پھدکا ماں کے ہاتھ سے، تو اتفاق کی بات جمپ کیا تو ماں کے ہاتھ سے نکل گیا، دریائے راوی میں جا لگا. ماں پیراک نہیں تھی، تیرنا نہیں جانتی تھی، ماں پیچھے کود گئی. جب اس کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی پھر کیوں کود گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو ہوش ہے کہ میں ماں ہوں، اس لیے دریائے راوی میں تو کود سکتی ہے
لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلاتی چھوڑ دے گی، اس کے منہ سے اپنا پستان نکالے گی، ایسا ہولناک منظر ہوگا۔ وہ خوف کی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ دریا راوی میں چھلانگ لگانے والی ماں دونوں طرف سے ملاحوں نے کشتیاں ڈال دی ان کی جان بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن جب تک وہ پہنچتے ہیں ماں نے اپنے بچے کو استحشاتی سے لگایا ہوا ہے، ماں بیٹا دونوں مر گئے۔ ماں کی ممتا کا جائزہ ہوتا نہیں ہوتا، اس ممتا کے رکھنے والی خاتون قیامت کے زلزلے کی ہیبت کو سن کے، جلال خدا بندی کو سننے کے بعد اب اس کی وہ ممتا بھی جواب دے جائے گی۔ آخری بات ہے خوف کی، ماں کو بھیڑیا پھاڑ کے کھانا چاہے، اور شیر دھاڑنا چاہے، سانپ کاٹنا چاہے، ماں بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دی، لیکن یہ قیامت کا زلزلہ ایسا خوفناک ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے بے خبر ہو جائے گی جس کو دودھ پلاتی۔ سمجھ آئی یہ بات کچھ ہے؟ یہ باقی باتیں بھی آپ کے علم میں ہیں، آپ کو شاید یہ بات بھی یاد ہو کہ آج سے کوئی 35 برس پہلے کی بات ہے، کھوئی رٹے کو جانے والی ایک بس ناڑ والے راستے جا رہی تھی تو بلندی سے گری بس اور نیچے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ماں کی باڈی کوئی ہزاروں جگہ سے ٹوٹ گئی، لیکن بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، جس جگہ لیا ہوا تھا اسی جگہ وہ کھیس میں لپٹا ہوا ہے۔ کھیس کو سوجنی کہنا چاہیے اردو میں، سوجنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوجنی میں لپٹا ہوا ہے اور وہ ماں کی گود میں ہے۔ ماں تو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن بچہ جس طرح دودھ پی رہا تھا اس نے ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں ہر حالت میں دنیا کے ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ خیر خواہ ہوتی ہے، اور جان دینے کا وقت آئے ماں پہلے جان دے دیتی ہے، بچے کو پھر بچاتی ہے۔ اس لیے دوستو ماؤں کے حقوق کو پہچانو، ماؤں کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ اس طرح ہاتھ اٹھ جائے، ہاتھ نہ اٹھے، زبان ہل جائے، زبان نہ ہلے، دل دھڑک جائے، ماں کے دل سے جو آواز نکلے رب رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا جس طرح پیغمبر کی دعا نہیں چلتی، اس طرح ماں باپ کی دعا نہیں چلتی۔ مگر اس موقع پر آ کے قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر ایک دودھ پلانے والی جو ہے، جس کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کو بھی بھول جائے گی، اس کے ذہن سے اتر جائے گا میں کسی کی ماں لگتی ہوں، میں کسی کو دودھ پلا رہی تھی۔ سبحان خدا کہتا ہے وہ قیامت کا زلزلہ، میں کیوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے، کیونکہ یہاں ترجمہ یہ کرنا صحیح ہے، کیونکہ جملہ مستانفہ جو ہے سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے ڈروں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے کے بے شمار اسباب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ قیامت وہ لائے گا، اور قیامت کا صرف زلزلہ، قیامت نہیں، قیامت کا صرف زلزلہ جو ہے ایسا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پلانا بھول جائے گی، اور اس کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا میں کسی کی دودھ پلانے والی ہوں، اور جو ماں کے پیٹ میں حمل ہے خوف سے گر جائے گا۔ اور تو دیکھے گا لوگ پاگلوں کی طرف مست ہیں، جیسے شراب پی ہوئی ہے نا تو گرتے پڑ رہے، شرابیوں کو آپ نے سڑک پہ دیکھا ہوگا، بس آ رہی ہے ڈز کر کے لگتے کچھ ہوش نہیں، احساسات معطل ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں پتا ہوگا میں کیا کروں، دماغ کی حاضری معطل ہو جائے گی، احساسات کام کرنا بند کر جائیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے مگر ان کا کردار مدہوشوں والا ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے جناب، قیامت کا تمہیدی مقدمہ، قیامت شروع نہیں ہوئی۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ تو اس کا تمہیدی مقدمہ ہے، اصل عذاب پیچھے ہے، عذاب بڑا سخت ہے، یہ اس کی ایک ابتدائی اٹھان ہے۔ اس جگہ سے ایک بحث اور شروع ہوتی ہے کہ اصل میں قیامت کا انکار، اس کی ابتدا اللہ کے انکار سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ قیامت کا وجود اس پر قائم ہے کہ اللہ کریم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ مرنے تک تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جو بندہ کل زندہ تھا آج مر گیا ہے، اس کو خواہ آپ نے کریمیٹوریم میں جا کے جلا دیا ہے، مرگٹ میں جا کے، اس کو عربی میں فارسی میں دخمہ کہنا چاہیے، جہاں جلاتے ہیں دخمہ، اور چاہے تو قبر میں جا کے دفن کر دیا، خواہ قبر میں دفن کریں یا جا کے جلا دیں، دونوں صورتوں میں مرتا تو دیکھا ہے،
یہ تو روزانہ کے مشاہدے میں ہے، لیکن مر کے دوبارہ اٹھانا اس کا معاملہ صرف اللہ کے ذمہ سمجھا جاتا ہے، کہ اللہ کی ذمہ رحمت سمجھا جاتا ہے. اللہ پابند نہیں ہے، اس کی رحمت کے ذمہ ہے، خود اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو اب اللہ کو کوئی مانے تو قیامت کو مانے، مگر اس میں چند مشکلات ہیں جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ میں قیامت کو کس طرح مانوں، میری عقل اس سے انکار کرتی ہے. پہلے تو سوچ کہ تیری عقل میں جان کتنی ساری ہے. آج سے کوئی 150-200 برس پہلے تو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. پانی وہ چیز ہے جو ٹھنڈک پیدا کرنے والا ہے، وہ جلانے والی چیز کس طرح پیدا کر سکتا ہے. کل تک یہ تجھے نہیں پتا تھا کہ لاسلکی موجیں ہیں، یہ کہ زمین میں چلتی ہیں، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتی ہیں، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتی ہیں. آج سے چند سال پہلے تک تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ریکارڈ بھی کرتی ہیں. جو قرآن کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، آج تیرے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے آلات ریکارڈ کر رہے ہیں اور پیچھے سے بٹن دباؤ تو تیری شہادت دے رہے ہیں. تو نہیں مانتا تھا کہ خدا کے پاس اس کا کوئی بندوبست ہے. جب کہا جاتا ساری دنیا کا حساب بہت ہی آسان ہے اس کے لیے، جب تک تیرا کمپیوٹر نہیں بنا تھا تو یہ بھی نہیں مانتا تھا. تیری عقل کے کیا کہنے. کبھی کہتے ہیں زمین چکر کھاتی ہے، کبھی کہتا ہے آسمان چکر کھاتا ہے، پھر کہتے ہیں زمین چکر کھاتی ہے. تو 9 مرتبہ تو یہ رائے تم نے بدلی ہے، تو آخر بات نکلے گی تمہارا ساری چکر کھاتا ہے، باقی کچھ بھی چکر نہیں کھاتا. تو تم دیکھو کہ تمہارے پاس جو چیز استعمال کیا وہ کس مقصد کے لیے ہے، اور تم پر کس چیز کو رہے ہو. مثال کے طور پر میں پرکھنا چاہتا ہوں اقدار کو، اور میں پیمانہ وہ فٹ کرتا ہوں جو میٹیریل کے لیے ہے. مثال کے طور ماں کی محبت کی پیمائش کرنا چاہتا ہوں، ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے. اب میں ایک باٹ لے آتا ہوں، کلو 2 کلو 4 کلو ایسے چھوٹے موٹے میرے پاس جتنے کانٹے میں لے آتا ہوں. اب اللہ کے بندے، ماں کی محبت کانٹوں پہ تل سکنے والی چیز ہے. آپ کا ایک بھائی پاکستان میں ہے، آپ یہاں ہیں، گزشتہ 25-30 برس سے ملاقات نہیں ہوئی، ہر عید پر آپ کو آنسو آتے ہیں. آپ کی جتنی سائنٹیفک ایجوکیشن ہے سب کو آپ استعمال کر کے دیکھیں، اس وقت جو آنسو آئے ہیں سائنس کے پاس اس کی کیا وجہ ہے. ایک لکڑی کا گھوڑا ہے، ایک چھوٹے بیٹے کا تھا، بیٹا مر گیا ہے، ماں نے کارنس پہ رکھا ہوا ہے. وہ میٹیریل ورلڈ میں زیادہ زیادہ آدھے پاؤنڈ کا نہیں تو پاؤنڈ کا ہے، ایک ووڈن رف بے ڈول سا گھوڑا ہے، لیکن اسے کارنس پر رکھا ہوا اس کا بچہ کھیلا کرتا تھا. اب کو آتا کہتا ہے 20 پاؤنڈ لے لو یہ گھوڑا دے دو. وہ کہتا ہے کیسا پاگل ہے، مجھے 1,00,000 پاؤنڈ دے دو بھائی، یہ گھوڑا نہیں دیتی، میرے بیٹے کی نشانی ہے. اب بتاؤ میٹیریل ورلڈ میں تو وہ 10 پیسے کا 20 پیسے کا 50 پیسے یہ 1 پاؤنڈ کا گھوڑا ہے، لیکن وہ کون سی ورلڈ ہے جس میں 1,00,000 سے بھی اس کی زیادہ قیمت ہے. اب تم استعمال تو اس چیز کو کرو جو پرکھنے کے لیے، ہوا کا پریشر معلوم کرنے کے لیے جو آلہ ہے نا، آپ گڑ تولنے کے لیے اس کو استعمال کریں تو وہ نہیں استعمال ہو سکے گا. جو گڑ تولنے کا آلہ ہے اس سے آپ پانی کا کیوبک آپ پیمائش کریں تو نہیں تول سکے گا. اسی طرح رب کی قدرت کا تم جائزہ لینا چاہتے ہو تو وہ عقل جو منڈی میں بک رہی ہے وہ کام نہیں آئے گی. عقل وہ سیکھنا پڑے گی جو نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے. اس سے آگے چلتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ذرا اس پر غور کیجئے. بغیر علم، بغیر علم کے، یہ علم کی متعدد اقسام ہیں. یہ علم ضروری کہلاتا ہے. علم بدیہی جو بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں علم بدیہی. اس کے پاس علم بدیہی بھی نہیں ہے، یعنی روزانہ سورج نکلتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ یہ نکل آتا ہے. ایک چراغ بھی بغیر جلانے والے کے نہیں جلتا. تو اتنی بڑی روشنی جو کل دنیا کو مل رہی ہے، اگر اس کا مہینے کے بعد بل آئے تو کتنا بنے. ایک لمحے بھر کے لیے بھی وہ بند نہیں ہوتا، پورا دن چلتا ہے. چاند کی چاندنی بغیر کسی کا بل ادا کرنے کے سامنے آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی روشنی کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ ہر گھر میں وہ جا رہی ہے. غریب کے جھونپڑے پر بھی اسی طرح چمک رہی ہے جس طرح بادشاہ کے محلے مقرنس میں چمک رہی ہے. جس طرح گھر میں رہنے والے ایک خوشحال آدمی کو روشنی دے رہی ہے،
اسی طرح جنگل میں مارے مارے چلنے والے کسی مسافر کو بھی اسی کی روشنی دے رہی ہے. تو یہ بداہتاً بغیر سوچ بچار کے سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ ہو تو یہ اتنا بڑا نظام کس طرح چلے. اب دیکھیں یہ لائٹیں چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو میں کئی مرتبہ اتنا حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنی محنت کی ہے، اتنی ایجوکیشن لی ہے، میں ایک تار بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ میرا مضمون نہیں ہے کہ کوئی بجلی کا کام جاننے والے کی محنت کرنا پڑ جائے، یار اس کو ٹھیک کرو. جب اتنا چھوٹا سا نظام ہے تو کتنے ہی آدمی ضرورت پڑتے ہیں. جب بجلی کی تار ضرورت پڑتی ہے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اور آدمی چاہیے ہوتا ہے. اسی وقت لاؤڈ سپیکر کی تار خراب ہو جاتی ہے اور آدمی چاہیے ہوتا ہے. اسی وقت ویڈیو کی تار خراب ہو جاتی اور آدمی چاہیے ہوتا ہے. تو اب تاریں ہی تو ہیں، لیکن جب اتنے چھوٹے سے کام کو چلانے کے لیے کئی ہزار دماغ مل کے کام کرتے ہیں، جب چلتا ہے تو اتنے بڑے کارخانہ کائنات میں آسمان کی چھت ہے، زمین کا فرش ہے، اور بقدر ضرورت سے زیادہ ستارے ہماری سمجھ کے مطابق آسمان پر لگے ہوئے ہیں، وقت پر ہوائیں چل رہی ہیں، وقت پر سردی اور گرمی آ رہی ہے، پھل پھول اگ رہے ہیں، موسم کی مناسبت سے پھل پیدا ہو رہے ہیں، موسم کی مناسبت سے سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ اس بات کا بھی علم نہیں ہے، یہ علم بدیہی ہے، آمنے سامنے دیکھتا ہے کہ روزانہ کھلکھلاتے پھول ہیں، چہچہاتے بلبل ہیں، اور پھولوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے بلبل خطیب کی طرح خطبہ دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ موسم گرما جو ہی شروع ہوتا ہے تو چمنیوں پر ایک پرندہ ہے کالا سا تھرش، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان کی چمنیوں پر بیٹھ کے نا ایک طرف سے ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے، تو جب وہ بول کے چپ ہوتا ہے تو پھر دوسرا بولنے لگ جاتا ہے. یہ روزانہ کے مفت کے خطیب جو سحری کو جگاتے ہیں، اگر اس کا دماغ کام کرے تو یہ بدیہیات میں سے ہیں کہ چلو مجھے تو گھڑی نے بتلایا ہے کہ صبح قریب ہو آئی ہے، اس کو کس نے بتلایا ہے؟ یہ کیوں چہچہانے لگا ہے؟ آپ اپنے ملک میں یاد ہوگا کلچڑی، جس کو عربی زبان میں خطاف کہتے ہیں، اور آپ پنجابی اس کو کلچیٹ کہتے ہیں. اس صبح سویرے سویرے ابھی صبح کا سفیدہ پھوٹا چاہتا ہے، پہلے وہ شاخوں پر بیٹھ کے چہچہانے لگتی ہے، تاجر خانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، اور کس قدر اس کی آواز میں للہیت ہوتی ہے. آدمی کا دل وسعت کسی گناہ کے کرنے کو نہیں چاہتا، ذکر الہی کے کرنے کو چاہتا ہے، مسجد کی طرف جانے کو چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کو چاہتا ہے. حتیٰ کہ کافروں کے ہاں بھی میں نے سنا یہ ہندو اور سکھ گڑویاں لے کر فوراً پانی کی طرف جاتے تھے کہ یہ اس وقت گیان کمانے کا وقت ہے، گیان تصوف ہو گیا، گیان کمانے کا وقت ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ ہے کہ نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے یہ کام ہے علم کا، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اور ایسا کرتا کیوں ہے؟ ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی پیروی کرتا ہے. یعنی ایسا بے غرض جھگڑا جس کے پیچھے کوئی طاقت نہ ہو. اس جھگڑے کو موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ کا شیطان، جس نے علم کے ہوتے ہوئے اپنا مستقبل تباہ کیا، ضد میں آ کے اڑ گیا، ایک واقعی سچائی کو اس نے اس طرح ٹھکرایا کہ ساری دنیا مان گئی، پر اس نے ایک مرتبہ بھی بھول کے نہیں کہا میں بھی مان گیا. آئی سمجھ میں؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا. یہ جو من دون اللہ والے ہیں یہ بھی ذمن میں آتے ہیں نا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی گولڑے والا مگر اللہ، نہیں کوئی غوث پاک مگر اللہ. یہ نئے ترجمے ہم نے زندگی میں سنے، کسی مفسر نے تو یہ ترجمے کبھی نہیں کیے تھے. پنڈی میں یہ سنا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو، کہ نہیں کوئی گولڑے والا مگر کوئی اللہ، نہیں کوئی 11ویں والا مگر اللہ، نہیں کوئی 12ویں والا مگر اللہ. یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے. رب کہتا ہے جھگڑا کرتا ہے رب کے بارے میں اور کرتا بغیر علم کے ہے. علم ہوتا تو جھگڑا کرتا. چھڑ بولیا پرانی بستی نو، کر آباد یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، وہ ہو گئے نہیں سمن بکمن. وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرا بھی وقت ضائع نہ کرو. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہ بات اس پر سٹیمپ ہو چکی ہوئی ہے. علم خدا دے تو منزل مقصود کی طرف جانے والا علم اللہ تعالیٰ، گمراہ کرنے والا علم اللہ تعالیٰ کبھی نہ دے. یہ دیکھا نا علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہوا کہ نہیں. اسی لیے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم کا نام لے کر کے بھی
اور ابن تیمیہ کا نام لے کر کے بھی بار بار کہتے ہیں اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اسے گمراہ کیا. ضال مضل، خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے. ان دونوں کے متعلق کہا. یہ پہلے اس بدعقیدگی کی بنیادی موجد یہ لوگ. اللہ کی رحمت ہے، شیطان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو اسے دوست بنائے تو یہ اسے گمراہ کرے. یہ دوستی کا عجیب ڈھنگ ہے کہ جو پیار کرے، جو دوستی کرے، اس کی اچھائی چاہنے کی بجائے اس کی برائی چاہنا. مجھے اور آپ کو بھی غور کر لینا چاہیے. جن سے ہماری دوستی ہے، کیا ہم اندرونی طور پر بھی، ذہنی اور اعتقادی طور پر بھی ان کا بھلا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ ان سے ہمدردی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کے پس پشت بھی ان کی اچھائی سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ اگر ہم ان کی پس پشت ان کی برائی سوچ سکتے ہیں تو پھر ہم میں اور شیطان میں فرق کیا رہ گیا؟ شیطان کی دوستی میں اور ہماری دوستی میں فرق یہی ہوگا کہ ہماری جن سے دوستی ہے دنیا میں ان کی اچھائی چاہیں، قیامت میں ان کی اچھائی چاہیں. شیطان کی جس کے ساتھ دوستی ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، پر کدھر؟ جہنم کی آگ کی طرف کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اب آئیے اس جگہ ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، یعنی تخلیق میں، خلقت میں دلائل کو تلاش کرنا اور ان سے اس بات کو ثابت کرنا جس کا کوئی انکار کر رہا ہے. ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ یا آیات تکوینیہ. آیات کونیہ کو قرآن مجید نے جا بجا استعمال کیا. یہ استدلال کا ایک پرنسپل ہے. اور اے لوگو، اگر تم قیامت کے بارے میں شک میں ہو، مرنے کے بعد کھڑا کرنے کے بارے میں شک کرتے ہو تو آؤ تمہیں بتاتے. شک تمہیں کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب آدمی مٹی میں تبدیل ہو چکا ہوگا دوبارہ پھر بنے گا کیسے؟ اب تمہاری عقل کو پتھر پڑے ہوئے ہیں، آؤ بتاتے ہیں کس طرح بنے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب مٹی سے پیدا کرنے سے کیا مفہوم ہے؟ ایک یا تو یہ کہ تمہارے اندر ایک ایلیمنٹ مٹی کا ہے، اور حالانکہ 4 عنصر اس کو لگے ہوئے ہیں، باقیوں کا پانی کا، ہوا کا، آگ کا ذکر نہیں آتا، صرف مٹی کا آتا ہے، کیونکہ اصل مٹیریل یہ تھا، باقی اس کے اندر شامل کیے گئے، اس وجہ سے اصل کے طور پر اس کا ذکر آتا ہے. مٹی سے ذکر کیا، مٹی سے بنایا، پھر ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے سے. اب مٹی کا کیا تعلق بنتا ہے پانی کے قطرے سے؟ کیا مٹی کو آج تک کسی لیبارٹری نے اینالائز کر کے بتایا کہ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتا ہے؟ یہ مٹی جو ہے، ڈسٹ جو ہے، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس کے عناصر ہیں، کوئی گیس ہے، یہ تو الگ چیز ہے. اس سے ہی پانی پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تم کہتے ہو کہ قیاس نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی. یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تمہارے ہاں جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں، آدم علیہ السلام کے مٹی سے بننے پر کل انسانیت کا اتفاق ہے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں رہتا. تو جو بات دشمن کی مانی ہوئی ہے، اس علم کا نام ہے جدلیات. جدلیات میں جو بات دشمن نے مان لی ہے، اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے تو آپ اس کو استدلال میں پیش کر سکتے ہو. مٹی سے بننا تو مانتے ہو نا، مان لیا. اب بتاؤ کہ مٹی کا پانی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مٹی سے پانی پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ مٹی پانی بنی کہ نہیں بنی؟ اس کے بعد ثم من علاقۃ، پانی کا کیا تعلق بنتا ہے منجمد خون کے ساتھ؟ خون کا کیا تعلق ہے پانی کے ساتھ؟ پانی پانی ہے، خون خون ہے. مٹی سے پانی بنا کے نہیں بنا، اور پانی سے خون بنا کے نہیں بنا. اور ثم من مضغۃ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے گوشت کے ایک لوتھڑے سے. اب مٹی سے گوشت کے لوتھڑے تک جتنی منزلیں پڑی ہیں کے بعد بتلائیں، کوئی مناسبت ہے؟ یہ تو تمہاری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ نہیں؟ مٹی کا کوئی تعلق پانی سے نہیں، خون کا کوئی تعلق پانی سے نہیں، اور گوشت کے لوتھڑے کا کوئی تعلق خون سے نہیں. اب اس سے تیار کر کے مخلقات و غیر مخلقات، کچھ کے ڈھانچے بنائے. اب گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہو، اس سے لاتیں بنا لینا، لاتوں سے پاؤں بنا لینا، پاؤں سے انگلیاں بنا لینا، انگلیوں سے ناخن بنا لینا، ناخنوں سے ان کے ریشے بنا لینا، ہاتھ بنا لینا، انگلیاں بنا لینا، انگلیوں کے پور بنا لینا، انگلیوں کے اندر گریں جو ہیں وہ بنا لینا. اسی طرح اسی ڈھانچے سے منہ بنا لینا،
اس کے اندر دانت پیدا کر لینا، اسی کے اندر قوت رکھ دینا کہ وہ جو کل تک مٹی تھی آج اس کے اندر چکھنے کی قوت بھی ہم نے رکھ دی ہے، سونگھنے کی قوت بھی ہم نے رکھ دی ہے، دیکھنے کی، مٹی کو دیکھنے کی عادت ہے، یہ انقلابات روزانہ نہیں دیکھتے ہو، یہ میں کرتا ہوں نا، جس نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ تمہیں مٹی سے پھر دوبارہ آدمی نہیں بنا سکتا، یہ تو تمہیں ایک مرتبہ ایکسپیرینس کر کے بتا چکے، یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس علم کا نام کیا ہوگا؟ قیاس۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ قیاس سے کام لیتے، قرآن جی نے قیاس سے کام لیا نہیں لیا؟ یعنی تم اس پر قیاس کرو، جس طرح اس نے مٹی سے پانی، پانی سے خون، خون سے گوشت کا لوتھڑا، اور گوشت کے لوتھڑے سے ڈھانچہ، اور ڈھانچے کے اندر اس کے حواس خمسہ ظاہری، حواس خمسہ باطنی بنائے، مکمل آدمی بنا کے معاشرے میں چلنے پھرنے والا بنا دیا۔ مٹی کو چلنے پھرنے کی عادت تھی، پانی کو بت بن کے ہاتھ پاؤں باہر نکال کے میدان میں للکارنے کی عادت تھی۔ یہ سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے کر دکھائی ہیں، اسی پر قیامت کو قیاس کرو، اسی طرح قبروں سے اٹھا کے بندے تیار کریں گے، اللہ کے حضور پیش آئی بات سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں قیاس برہانی۔ جب مقدمات یقینی ہونا، یعنی جن جن سے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ اگر اٹل ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے تو جو نتیجہ نکلے گا وہ قیاس برہانی کہلائے گا۔ یعنی اس میں شبہ ہے کسی کو کہ مٹی سے رب نے بنایا، آگے پانی بنایا، آگے خون بنایا، آگے گوشت کا لوتھڑا بنایا، آگے اس کا ڈھانچہ بنایا، آگے اس کی پوری خلقت بنائی، اس کے ساخت بنائی، اس کے اندر احساسات رکھے، یہ یقینی بات ہے کہ نہیں؟ تو جو صبر نتیجہ نکلے گا وہ یقینی ہوگا۔ یقینیات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ از قسم یقینیات ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ہم نے اس لیے کیے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم یہ باتیں تم پر واضح کر کے چھوڑیں کہ جس نے یہ کام کیے وہی قیامت قائم کرے گا نا۔ اگر یہ تمہارے سامنے روزانہ کی زندگی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو قیامت میں اور تمہارے موجودہ حالات میں یہی سفر پڑتا ہے۔ یہ سفر تو ہم روزانہ گزار رہے ہیں، تو جو ہمارا روزانہ کا تجربہ یہی تمہارے دوبارہ زندہ کرنے میں استعمال کریں گے۔ بات کرو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس مادے کو ماں کے پیٹ میں ہم جب تک قائم رکھنا چاہتے ہیں اس وقت مقرر تک قائم رکھتے ہیں، پھر تمہیں بیٹا ہونے، بچہ ہونے کی حیثیت سے نکالتے ہیں۔ یعنی اب مٹی کو یہاں تک پہنچنے میں کتنی منزلیں پڑتی ہیں، یہ تم روزانہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہو کوئی کر رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے نا اسی نے بوکھلا بھی کرنا۔ اب اب آنے والی منزل کو اس پر قیاس کرو۔ کیوں جناب امام حنیفہ پر جو الزام ہے وہ قیاس کرتے ہیں، قیاس قرآن مجید نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اب قیاس کو بیچ میں سے نکالو نا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن مجید نے کیا کہنا چاہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپیئر کرو اس سے، اس کو سیلوجزم کہتے ہیں نا، اس کو انالوجی کہتے ہیں، یہ وہ انالوجی ہے نا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یہاں یہ موضوع ہے ثم نربیکم لتبلغوا، یہ لام کے نیچے جو کسرہ ہے نا، لام تعلیل کا ہے، اس کا جار مجرور پیچھے کوئی فعل چاہیے، فعل کوئی موجود نہیں ہے، قاعدہ چاہتا ہے ثم نربیکم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنے جوانوں میں آؤ۔ پھر وہ بچہ جو کل پانی کا ایک قطرہ تھا، آج جب اس کے ابھرے ہوئے رخسار، پھل کھائے ہوئے کیسو، چمکتے ہوئے دانت اور تر و تازہ ہونٹ، ابری ہوئی گردن اور لچک کھاتی ہوئی باڈی، جب لے کے وہ چلتا ہے، اٹھلاتا ہے سڑکوں پر، تو دیکھ کے یہ کارکردگی کس کی ہے؟ تیرا اس میں کیا کام ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کیسا خوبصورت بیان ہے قرآن مجید کا۔ اللہ کی نعمت ہے، تم پھر یہ تجربہ کراتے ہیں کہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو مار دیا جاتا ہے، پھر ساری پوری قوم اگر مل کے پوری دنیا کی گریٹ پاورز، ایٹامک انرجیز، ایٹمی طاقتیں ساری مل کے احتجاج کریں کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے، روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی ایسی سپر پاور ہے جو سب سے اوپر ہے، جس وقت جو چاہتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور بعض وہ ہیں جن کو بڑی نکھد، ناکارہ اور بے قیمت عمر تک ہم لوٹاتے ہیں،
ایسے ایسے بزرگ دیکھے جن کی بات سننے کے لیے لوگ اس طرح منہ کھول کھول کے کتنے کتنے دیر دیکھتے رہتے تھے. ایسا بھی وقت آتا ہے بات کہتا بابا بس کر جانے دے بات کو. یعنی جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا, آئندہ کو پڑھنا چاہتا سمجھ نہیں آتا, تو وہ گوشت کا لوتھڑا جیسے چلا تھا ویسے ہو جاتا ہے. کہا جس وقت ہم عزت عطا فرماتے ہیں کوئی روک سکتا ہے, جب ہم عزت واپس لینا چاہیں تو پھر کوئی روک سکتا ہے, تو شرافت سے کیوں کام نہیں لیتے ہو کیا چیز ہے؟ اور یہ آیات کونیہ میں سے وہ آیات ہیں جو خود انسانی پروسیڈنگز میں گزرتے ہیں, انسانی کارکردگی میں. آگے جو کائنات میں جو ہوتے ہیں ان کو آیات آفاقیہ کہتے ہیں. انفس و آفاق, پہلی جو ہے آیات انفس ہیں اور یہ آیات آفاق ہے کہ جو کچھ پوری دنیا میں ہوتا اس کو بھی دیکھو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, تو زمین کو دیکھے گا کہ چشم زاغ کی طرح بے رونق و بے آب ہے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت یہ پورے ملک میں جائیں برفیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو ملک میں درختوں کی دو قسمیں ہیں, ایک ایور گرین ہے اور ایک ڈیسیڈیوس ہے. ایک وہ جن کے پتے نہیں جھڑتے, ایک وہ جن کے پتے جھڑتے. اس میں بھی ایک بڑی لطف کی بات ہے. جن کے پتے جھڑتے ہیں نا ان کو ڈیسیڈیوس کہتے ہیں, لیکن جب بہار آتی ہے تو صرف ان پر آتی ہے جن کے پتے جھڑتے ہیں. جو ایور گرین رہتے ہیں جو دکھ میں شریک نہیں ہوتے سکھ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. بڑی کیف آور بات ہے. اور ہمارے احکامیین نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی. اس وقت نے جس وقت خمس دینا چاہا تھا تو 5واں حصہ اپنے آل محمد کے, تو جو چچیرے بھائی تھے وہ 4 بھائیوں کی اولاد تھی نا, 2 بھائیوں کی اولاد کو دیا, 2 کو نہیں دیا تھا. پوچھا کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کا جو شاب ابو طالب کا بائی کاٹ ہوا تھا تم کس طرف تھے؟ ان کا ہم دوسری طرف تھے, لیکن جو تمہارے ساتھ تھے تو وہ بھی کافر ایمان تو نہیں لائے تھے. ان کا کافر ہی صحیح پر تھے تو ہمارے ساتھ. ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ساتھ ہونے کے کیا مانا؟ ان کا ہم نے رسول نہیں مانا, چچا زاد بھائی تو مانا ہے. اگر ہم اس کو رسول نہیں مانتے تو چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کی جگہ جان بھی نہیں دے سکتے. کہا تم تو سوال کچھ نہیں سکتے. ان کا سوال کچھ نہیں سکتے لیکن اس کے دکھ کو شیئر کریں گے, اس کو پتہ چلے میں اکیلا نہیں. سرکار نے فرمایا جو دکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہے نا وہ ہماری آل ہے, جو ہمارے دکھ میں شریک نہیں وہ ہماری آل نہیں. بڑا خوبصورت معیار ہے. یہ درختوں میں بھی جو درخت ڈیسیڈیوس ہیں نا, یعنی جن کے پتے جھڑتے ہیں بہاروں کو شیئر کرتے ہیں, اور جن کے پتے نہیں جھڑتے نا بہار آتی ہے جیسے ویسے ہم ہیں اسی طرح رہتے ہیں, ان کو کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ زمین پر جو آپ نے یہ بے رونقی دیکھی ہوتی ہے ان دنوں, ایسا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قیامت ان پر آ گئی ہوئی ہے. کپڑے اترے ہوئے سارے درختوں کے, کوئی پھول نہیں ہے, کوئی پھل نہیں ہے, کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی پرندہ چہچہاتا نظر نہیں آتا. درخت سارے خالی پڑے ہوئے ہیں بالکل جس طرح کہ یوم معاشر ہے, اور یہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی نعمت ہے, آپ زمین کو دیکھیں گے بجھی بجھی سی, بے رونق و بے آب. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب اس پر پانی ہم نازل کرتے ہیں اتارتے ہیں تو اہتزت وربت وانبتت, اس وقت وہ جھومنے لگتی ہے. کیا خوبصورت. آپ کبھی سرسوں کے کھیت باہر چل کے دیکھیں, بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. اور ان پر طرح طرح کے پرندے. آپ کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے کشمیر آزاد ہو, 12 مولے سے اوپر کا علاقہ آپ ملاحظہ فرمائیں. زعفرانی کھیتوں پر بلبلوں کے کہے کیا کہنے. ایسا کوئی نعت خوان مشکل سے نعت پڑھتا ہوگا. اور طرح طرح کے پھولوں پر بیٹھنے والے پرندے, چھوٹی چھوٹی سائز کے, لیکن شام کے وقت جب وہ بولتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیبی قسم کا پیغام رسان ہے, یہ کوئی چٹھیاں پھینک رہا ہے. دنیا کے فنا و زوال کا منظر سامنے آتا ہے. لہلاتے کھیتوں پر بیٹھنے والے بھنورے, یہ تتلیاں, رنگ برنگ کیا کیا رونق ہوتی ہے. تو وہ لہلاتے دیکھ کے خدا کی قدرت یاد آتی ہے. مولا کریم, یہ زمین تو بے رونق و بے آب تھی,
یہ خشک تھی، یہ یکا یک کیا ہوا، زمین سے سبزہ جو ہے ابل کے آنے لگا. زمین ایک طرح کی، پھول مختلف رنگ کے. اور اسی علاقے میں مختلف پہاڑوں میں دیکھا ہے کالے رنگ کا گلاب، ساتھ سفید رنگ کا گلاب، ساتھ نسواری رنگ کا گلاب. یعنی ہے گلاب، پودے گلاب کے، کانٹے گلاب کے، پتے گلاب کے، خوشبو گلاب کی، پتیاں گلاب کی، لیکن رنگ کالا بھی، سفید بھی، اور گلابی بھی، اور ڈارک براؤن بھی. کیا کیا رنگ ہے. تو ربی کریم فرماتے ہیں ایک ہی سانچے سے مختلف طرح کے لوگ پیدا کرنا اور ایک ہی کھیت سے مختلف طرح کے پھل اور پھول پیدا کرنا، یہ تم نے خود دیکھ لیا ہماری قدرت کے کرشمے کہ ہم مردے کو زندہ کس طرح کرتے ہیں. قبر سے اسی طرح مردے کو زندہ کریں گے نا اللہ کے بندے. جس وقت ہم نے اس کو پانی نازل کیا تو وہ زمین جھون لگ جاتی ہے، ابھر آتی ہے، اور پھر وہ ہر طرح کے شاندار جوڑے پیدا کرتی ہے. یعنی زمین کو کیا پتا ہے کہ یہ نباتات جوڑا جوڑا ہونی چاہیے، یہ نہیں، لیکن رب کہتا ہے جوڑوں کا ہم خود بندوبست کرتے ہیں. جتنے پلانٹس ہیں، حتیٰ کہ ایک کالم کا پلانٹ بھی دیکھا گیا، اس کا کالم ہی ایک ہے، تو دیکھا اس کے اندر 2 یونٹ بنی ہوئی ہیں، نر کی اور مادہ کی. سبحان اللذی. آج سے کوئی 100 برس 150 برس پہلے دنیا کو یہی پتہ نہیں کہ نباتات جوڑا جوڑا ہے بھی کہ نہیں. سرکار نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے زمین سے پیدا کیے تمام نباتات جوڑا جوڑا، اور وہ بھی جوڑا جوڑا پیدا کیے جو تمہیں نہیں بھی پتا. کہ یہ میرا کارخانہ دیکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ قیامت تک جو پروسیجر چاہیے اس کے لیے مجھے میرا زور لگے گا کیا؟ کون کہنا ہے، کام میں ہو جانا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ذات باری سچی ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ، یہ نتیجہ اس کا کنکلوژن ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مٹی سے پانی، پانی سے خون، خون سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے سے ڈھانچہ، ڈھانچے سے آگے ساری صلاحیتیں. ایک دلیل زمین خشک سے سرسبزی و شادابی، اس پر بہاروں کا زور، اس پر پودوں کا ابھرنا، اس کے اوپر گوبر لانا، رنگا رنگ جوڑے مہیا کرنا. یہ دونوں دلیلیں مل کے اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے. قیامت کو ان میں رکھو، ساتھ ٹیلی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو بات سمجھو. اللہ تعالیٰ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. اور جس سے یہ بات حق ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے، یہ بات حق ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا فرمائے گا جو قبروں میں ہیں. اب سمجھا کہ ثبوت قیامت میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور مادری لعلہ فتنۃ لکم جو سورہ انبیاء کے آخر میں کہا. اس کے بعد پھر اس سورت کی ابتدا کا اس کے ساتھ مناسبت کا رشتہ پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ پتہ چلا نا یہ آسمانی کتاب ہے. نہیں تو ایک آیت آج اتری ہے. یہ سورہ حج وہ سورت ہے، اس کی بعض آیتیں دن کو اتری ہیں، بعض رات کو اتری ہیں، بعض سفر میں اتری ہیں، بعض حضر میں اتری ہیں، بعض مکہ شریف میں اتری ہیں، بعض مدینہ شریف میں اتری ہیں، بعض امن میں اتری ہیں، بعض لڑائی میں اتری ہیں. اندازہ نہ کریں. یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں یہ قبیلہ بنی مستلق سے جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے دوران یہ اتری ہیں. تو اتنے بکھرے ہوئے حالات میں ایک آیت آج اترے، ایک پرسوں اترے، ایک 10-12 برس پہلے اتری ہو، ایک 10-12 برس بعد اترے. ان کی کوآرڈینیشن ملحوظ رکھنا، ان کا آپس میں ریشو کا ملحوظ رکھنا، ان کے آپس میں مانوی نسبت کیا ہے، اول سے آخر تک کنیکٹڈ آئیڈیا چلے جائیں. آپ اپنی ایک چٹھی لکھیں جو 4466 سینٹینس کی ہو اور اس کو پرزے کر کے پھینک دیں، تو 20-22 برس کے بعد آپ اس کے جوڑ کے دیں 1 لاکھ روپے انعام دیں. کبھی نہیں جوڑ سکیں گے. آپ کو پتہ نہیں میں نے کیا لکھا تھا. آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی کہیں نازل ہوئی ہے، کوئی کہیں. تو نازل اس پر ہوئی ہے جس نے لکھنا شروع ہی نہیں کیا. اور لکھنے کی اس وقت اورل سیولائزیشن ہے، اس کا لکھنے کا سسٹم ہی نہیں، کاغذ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا، پرنٹنگ پریس ابھی لگایا ہی نہیں گیا. ایسے وقت میں اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ، حتیٰ کہ جو اس وقت اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے
Quran is only one book in the world, the diacritical signs of which could not be changed. ایک اکیلی کتاب کائنات میں قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے زیر و زبر بھی آج تک بدلے نہیں جا سکے. حتیٰ کہ سورہ یوسف میں جس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جی سے کہا مالک اللہ تامنو، حالانکہ الف کے تلفظ کرنے کے وقت جو حروف مستعلیہ ہے نا، حروف مستعلیہ کے وقت آپ لام کی تفخیم کریں گے، یعنی الف کی تفخیم کریں گے، یعنی منہ آپ کا بھر جائے گا، تو یہ نون ان میں سے نہیں ہے. تو اب لا تمنا اس میں آپ نے ہونٹوں کی شکل کیوں بنائی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کرتے وقت خوشامد کی ادا بنائی، یہ قرہ کی یادگار ہے. اب دیکھیں کئی ہزار برس گزرے ہیں، تو جو ادا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اپنے ابا جی کے سامنے تھی، محبوب کبریا کے سامنے محفوظ رہی اور آج تک. تو سب ہے کہ نہیں؟ آپ کے ساتھ یہ بات بتلاتے کہ نہیں؟ یعنی یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں، یہ ریکارڈڈ نہیں ہے کہ اس سے کہ الف کو ایسا، لیکن اساتذہ فنی طور پر ہمیں اساتذہ نے فنی طور پر بتلایا کہ یہ جملہ پڑھو تو اس الف کو اس طرح کر کے پڑھو، ہونٹوں کو گول کرو. تو لکھے ہوئے کو یاد رکھنا تو اور بات ہے، جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ بھی یاد ہے، کہ یہ اس قرآن مجید کا اعجاز ہے. اب اس سے لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں کہ کس قدر کنیکٹڈ آئیڈیاز ہیں. گزری ہوئی صورت کے ابتدا کا اس کے انتہا سے کیا تعلق ہے، گزری ہوئی صورت کی انتہا کا اس صورت کے ابتدا سے کیا تعلق ہے، اور پھر جو آیات کونیہ اور آیات آفاقیہ، انفس و آفاق کی جو آیات ہیں ان کو استعمال کیا کہ اپنی جان کو بھی ہر آدمی مطالعہ کرتا ہے، جو کچھ سامنے بیتتا ہے اس کو بھی. کتاب میری کتاب نے یہ لکھا، تیری کتاب نے یہ لکھا، مرضی آپ کی ہے تو مانے، مرضی آپ کی نہیں تو نہ مانے، لیکن جو آپ پر بیتی ہے اس کا کیسے انکار کریں گے؟ جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے اس کا کس طرح انکار کریں گے؟ انفس و آفاق کی آیات کو پیش کر کے قیامت کو ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن مجید کا یہ طرز استدلال، آرگومنٹیشن، یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ مزہ آ جاتا ہے جب قرآن مجید پر غور کیا جائے. غور کے بعد تو آپ بغیر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کہتے علم کی تین قسمیں. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اس کے بعد مٹیریل کیا ہے؟ بغیر علم کے، اس کو کہتے ہیں بدیہیات، سیلف ایویڈنٹ، پرائم فیشائی، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے. کہتے ہیں اس کے پاس علم بدیہی بھی نہیں ہے. دوسرا ولا ہدن، علم استدلالی، آرگیومنٹیشن کے ذریعے سے. تیسرا ولا کتاب منیر، علم وحی، آسمان سے آنے والا. نہ علم بدیہی ہے، نہ علم استدلالی ہے، نہ علم وحی ہے. تو جھگڑا کس بات کا کرتا ہے؟ جس بات کا تمہارے پاس نالج ہی نہیں ہے. میں گھڑی کے بارے میں کسی سے بحث کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سائیکل کا جو ایکسل ہے اس کو میں سمجھتا ہوں. تو اب سائیکل کے ایکسل کا کیا تعلق ہوگا گھڑی کی تھیوری کے ساتھ؟ ممکن ہے اس میں بھی ایکسل استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ایکسل کی شکل اور ہے، اس کے ایکسل کی شکل اور ہے. تو علم ہے یہ تین جو خدا کے فہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا علم بدیہی، یا علم استدلالی، یا علم وحی. وہ تو تینوں تیرے پاس ہے ہی نہیں. اب ایک آدمی پڑھا ہوا ہے، لوئر ہے، بیرسٹیٹ اس نے کیا ہوا ہے، LLD کیا ہوا ہے. اب اس کو اللہ کے بارے میں تو علم پڑھا نہیں ہے، بحث کیوں کرتا ہے؟ ایک بڑا چوٹی کا انجینئر ہے، اس سے پوچھو کہ تو انجن کے بارے میں تو جانتا ہے، خدا کو انجن تو نہیں ہے کہ اس بارے میں جھگڑا کرتا ہے. اس سے اس آدمی کی پیروی کر جو یہ علم جانتا ہے. جیسا میں ہی ہوں، میں مذہبی علوم کا عالم ہوں، مگر میں انجینئر سے انجن کے سلسلے میں رہنمائی تو اس سے حاصل کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ادویات کے بارے میں اس کا علم ہے. انسانی بدن، ڈاکٹر کا جو موضوع علم ہے وہ بدن انسانی ہے باعتبار زوال صحت اور بحالی صحت کے.
یہ موضوع ہے ڈاکٹر کا. اگر صحت کی بحالی اور زوال کے بارے میں ہو تو مجھے اس کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ میں علم یہ نہیں رکھتا. مگر خدا کے بارے میں اس نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ اس میں وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جھگڑا تو وہ کرے کوئی علم رکھتا ہے، نہ اس کے پاس علم بدیہی ہے، نہ علم استدلالی ہے، نہ علم وحی ہے، تو جھگڑا کیوں کرتا ہے. وقت اختتام پذیر ہو گیا. انشاءاللہ مزید گفتگو اس پر آنے والے جمعرات کو ہوگی. لیکن یہ میرا بیان جو ہے آپ لوگ اس کو بار بار سنیں. دماغ میں بیٹھنے کے بعد، یاد ہونے کے بعد جو اس کی لذت ہوگی وہ اس وقت سننے کے وقت آپ کو میسر نہیں آ سکی ہوگی. ایک مرتبہ اس کو یاد کریں، دماغ میں بیٹھ جائے، پھر دیکھیں اس کی لذت کی طرح. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سبحان اللہ. الحمد للہ.